نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی صدیق عکس حسن و کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین ایمان ما محبت آل محمد است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز و محتشم ناظرین کرام، ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ المعروف فاروق اعظم بحیثیت خلیفۃ الرسول۔ یاد رہے کہ عزت اور عظمت کے سارے حوالے جڑے ہوئے ہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، زمان ہو یا مکان ہو یا شخصیات ہوں، اتنی ہی زیادہ معزز ہوں گی جتنا ان کا قرب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ یہی وجہ ہے آقا علیہ السلام کا زمانہ سب زمانوں سے افضل ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس جگہ آرام فرما ہے، زمین کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کر رہا ہے، تمام امت کے اجلہ محققین کا، ائمہ کا، مجتہدین کا، مفسرین متکلمین کا اجماع ہے کہ وہ کعبۃ اللہ سے، وہ عرش اعظم سے، بیت المعمور سے بھی افضل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر سے مس کر رہا ہے۔ اسی طرح وہ شخصیات جن کو آقا علیہ السلام کا قرب نصیب ہوا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی، جنہیں میرے مصطفیٰ کی صحبت ملی، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں بیٹھنے کا اعزاز ملا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف نصیب ہوا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسہ میں پڑھے، جو آقا کی مجلس میں بیٹھے، وہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ٹھہرے، جنہوں نے حالت ایمان کے اندر رخ مصطفیٰ کو دیکھا اور پھر ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ بعد کے تمام لوگوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اور زیادہ عزت والے اور زیادہ شرف والے ہیں۔ اور پھر ان کے اندر جو درجات ہیں، ان کے اندر بھی کیٹیگریز ہیں، جو جتنا زیادہ قریب ہوا اس کو اتنا ہی زیادہ فیضان نصیب ہوا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار یار تھے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چار خلفاء ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دو وزیر اور دو مشیر ہیں، جتنا قرب انہیں ملا ہے اتنا باقیوں کو نصیب نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، میرے زمانے سے ملا ہوا ہے، پھر ان کا جن کا زمانہ میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ علی ھذا القیاس، زمانہ جتنا جتنا دور ہوتا جائے گا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا بابرکات سے اتنا ہی خیر سے دور ہوتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، فرمایا وہ مسلمان جس نے مجھے دیکھ لیا یا وہ مسلمان جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ اب یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی ہی جنتی نہیں ہے، ہر تابعی بھی جنتی ہے۔ حدیث شریف یہ بتا رہی ہے کہ ہر صحابی نبی بھی جنتی ہے اور ہر تابعی بھی جنتی ہے جس نے مصطفیٰ کو دیکھا یا مصطفیٰ کے دیکھنے والے کو دیکھا اور ایمان پر قائم رہا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، وہ جنتی ہے۔ عام مخلوقات میں سے انسان افضل ہے اور کافر انسان سے مومن افضل ہے، اور مومن سے صالح مومن افضل ہے، اور صالح سے شہید افضل ہے، شہید سے مجتہد افضل ہے، مجتہد سے اوتاد افضل ہے، اوتاد سے ابدال افضل ہے، اور ابدال سے اقطاب افضل ہے، اور اقطاب سے غوث افضل ہے، غوث سے غوث اعظم افضل ہے، غوث اعظم سے تابعی افضل ہے، تابعی سے صحابی افضل ہے، کیونکہ صحابی نے میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ صحابہ میں سے پھر جو ہیں وہ انصار افضل، انصار سے مہاجرین افضل، اور مہاجرین سے احد والے افضل، احد والوں سے بدر والے افضل، بدر والوں سے بیعت رضوان والے افضل، بیعت رضوان والوں سے عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ سے خلفائے راشدین افضل ہیں، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین میں سے امام الصحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں جو لوگ رہے، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، تربیت حاصل کی، جو حضور کے وزیر رہے، میرے آقا کے مشیر رہے، دو میرے آقا کے داماد تھے، دو میرے مصطفیٰ کے سسر تھے، اور وہ چاروں جو ہے یکے بعد دیگرے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین بنے ہیں، خلیفہ بنے ہیں، اس لیے چالوں کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ اور 6 ماہ کا عرصہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا شامل کیا جائے، جس کو حضرت مولا کائنات کے دور کا تتمہ کہا جاتا ہے، تو خلافت راشدہ تکمیل پذیر ہو جاتی ہے۔ اب خلفائے راشدین کا ہم جب دور دیکھتے ہیں، جب ہم ان کے انداز حکومت کو، انداز امارت کو دیکھتے ہیں، جب ان کا خدمت خلق کا جذبہ دیکھتے ہیں، کس انداز میں وہ ریاست مدینہ کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، تو ہمیں ان میں سے ہر شخصیت کے کردار میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نمایاں اثر چھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، جانشین مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، رازدار مصطفیٰ، خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند رسول پر متمکن ہوتے ہیں، حضور کے جانشین ٹھہرتے ہیں، اور کم و بیش
کوئی سوا دو سال کا جو عرصہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خدا داد صلاحیتوں سے ریاست مدینہ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین وہ ہستی بنتی ہیں، خلیفہ راشد، خلیفہ دوم، وہ شخصیت منتخب ہوتی ہیں جنہیں بلا شبہ شوکت اسلام کہا جا سکتا ہے، جن کا دور اسلام کے سنہری دوروں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ خلافت راشدہ کے اندر بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس طرح ریاست مدینہ نے ترقی کی ہے، جس طرح مثالی امن و امان تھا، جس طرح عدل و انصاف کا دور دورہ تھا، جس طرح رعایا کی خبر گیری تھی، جس طرح جو ہے ریاستی ادارے مضبوط کیے جا رہے تھے، اور جس طرح سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں وسیع تر ہوتی چلی جا رہی تھیں، اس کی نظیر ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ یہ اعزاز، یہ شرف حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ 10 سال کا عرصہ آپ تقریباً 10 سال 6 ماہ عرصہ آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین رہے ہیں، اور اس 10 سال کے عرصے کے اندر پوری دنیا کے اندر، آدھی دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور آج بھی عالم کفر یہ کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر بن خطاب کو آج دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں، اغیار بھی ایڈمٹ کرتے ہیں اس بات کو، ان کے نیوٹرل جو محققین ہیں وہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر عمر بن خطاب کو 10 سال اور مل جاتے تو پھر کائنات کا کوئی گوشہ بھی اسلام کے نور کی کرنوں سے خالی نہ رہتا، پوری کائنات پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی سرحدیں 22 لاکھ مربع میل پر تک تھیں، 22,51,030 30 مربع میل، مربع کلومیٹر بھی نہیں، اور نہ صرف میل بلکہ مربع میل تھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی ریاست، اتنا بڑا نظام حکومت، لیکن اس کے باوجود چڑیا بھی پر نہیں مارتی تھی۔ اس کے باوجود حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ببانگ دوحل یہ اعلان کیا کرتے تھے کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو پھر بھی عمر اپنے آپ کو اس کے لیے رب کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر ابن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنا کے بھیجا۔ فرمایا ان الشیطان یفر من ذل عمر، فرمایا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے، ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، فرمایا میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں رب کی طرف سے بات القاء کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی درجنوں وہ آیات ہیں جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف اور رائے کے مطابق نازل ہوئی تھی۔ یہ حوالے میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ فاروق اعظم کو اللہ نے جو فہم و فراست عطا کی تھی، جو روب و دبدبہ عطا کیا تھا، جو جلال و کمال عطا کیا تھا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کو رب کی بارگاہ سے مانگا اور عرض کیا، یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، فرمائی اسلام کو عزت دے دے عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو۔ آپ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو اگلے دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا دائرہ اسلام میں، اور پھر اسلام کو عزت اسی وقت ملنا شروع ہو گئی۔ اگلے ہی دن عرض کیا کہ جی ہم حق پہ نہیں ہیں، فرمایا ہیں تو پھر ہم چھپ کے اپنے رب کی عبادت کیوں کریں، کعبۃ اللہ میں، صحن کعبہ میں، کعبہ کی دیواروں کے سائے میں جا کے عبادت کریں گے، کون روکتا ہے ہمیں۔ اور اس دور میں بھی
اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب امیر المؤمنین بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، اپنے دور خلافت کے اندر بھی فاروق اعظم نے اپنی فہم و فراست سے اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے اور اپنی اس ویل پاور سے اور انتظامی جو آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی تھی، ان کے ذریعے اسلام کو اور مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر عزت عطا کی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت تھا، اگر ہم خلافت راشدہ کو دیکھیں تو اوورآل وہ ایک شورائی نظام تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص شورا تھی، ایک عام شورا تھی۔ عام شورا تو یہ ہوتا تھا مسجد نبوی شریف میں اجتماع عام ہوتا تھا اور مسلمانوں سے مشورہ کیا جاتا تھا، اور پھر آگے چل کے حج کے اجتماعات کے موقع پر باقاعدہ کچہری، کھلی کچہری لگتی تھی، اور اس کھلی کچہری میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف صوبوں سے، مختلف خطوں سے، مختلف بلاد اسلامیہ سے آنے والے لوگوں کی شکایات کو بھی سنتے تھے اور ایٹ دا سپاٹ ان کا حل کیا کرتے تھے۔ وہاں اگر کسی کے بارے میں، گورنر کے بارے میں بھی شکایت آتی تھی تو وہاں اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ قصوروار ٹھہرتا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اور جو آپ کی خاص شورا تھی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیروں میں حضرت عثمان ابن عفان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے مشیروں کے اندر حضرت معاذ بن جبل تھے، حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عبداللہ بن عوف تھے، بڑے حضرت ابی بن کعب تھے، بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شورا کے اندر شامل تھے۔ آپ مشورہ ان سے کرتے، پبلکلی بھی رائے لی جاتی، لیکن اس کے باوجود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فیصلے پہ کبھی ڈٹ نہیں جایا کرتے۔ اگر کسی موقع پر بھی کسی نے کہیں بھی کوئی رائے دی ہے اور فاروق اعظم کو 26 لاکھ یا 22 لاکھ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا مربع میل کا فرما روا ہونے کے باوجود روکا ہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویلکم کیا ہے، اس کو قبول کیا ہے، اس کی رائے کو اہمیت دی ہے۔ یہ ہے دین اسلام کی روح۔ بلکہ آپ جب خلیفہ بنے تو آپ نے جو ابتدان خطبات ارشاد فرمائے تھے، ان کی اگر ہم جو آؤٹ لائن ہے وہ نکالیں تو آپ نے ان کا جو مین پیغام ہے، ہر خطبے میں تقریباً آپ نے یہ فرمایا یہ میں اور تمہارا مال ایسے ہے جیسے یتیم کا جو کفیل ہوتا ہے۔ فرمایا اگر مجھے اس کی ضرورت نہ ہو تو مجھے اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے، اور اگر میں حاجت مند ہوں تو پھر مجھے بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے میرے اوپر حق ہیں جن کا تم مطالبہ بھی کر سکتے ہو، جن کی نگرانی بھی کر سکتے ہو، وہ اپنے حق یاد رکھو، اور اگر وہ حق نہ مل رہے ہوں تو حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ اپنا حق لو مجھ سے۔ آپ فرماتے ہیں ایک حق تو یہ ہے کہ بیت المال جو ہے اس کا مال بے جا کہیں صرف نہ ہو ایک پائی بھی۔ یہ ریاست کا حق ہے حکمران پر، یہ رعایت کا عوام کا حق ہے حکمران پر، اور یہ حاکم وقت کے فرائض میں ہے کہ وہ قوم کے جو ٹیکسز کے پیسے ہیں، جو ان کے اموال ہیں، بیت المال میں ہیں، ان کی نگہبانی کرے اور ان کے اندر خیانت نہ کرے، نہ کسی کو کرنے دے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے کہ میں تمہارے روزینے مقرر کروں اور بڑھاؤں، اس طرح بڑھاؤں جس سے تمہاری حاجت پوری ہو۔ اور فرماتے ہیں میرا تمہارا حق ہے اور میرے اوپر فرض ہے کہ میں سرحدوں کو محفوظ بناؤں، اور فرمایا تمہارا حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، ہلاکت سے بچاؤں۔ یہ ایک پروگریسو ریاست کا جامع منشور ہے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر پیش کیا، امن و امان کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، اور
بیت المال کے حوالے سے، قوم کے مال کے حوالے سے۔ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10.5 سالہ دور خلافت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے نقوش نمایاں نظر آتے ہیں، جا بجا اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ فاروق اعظم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فاروق اعظم کی سادگی کو دیکھیں، عدل و انصاف کو دیکھیں، رعایا کی خبرگیری کو دیکھیں، روزگار کو دیکھیں، فتوحات کو دیکھیں اور اداروں کا قیام دیکھیں، اداروں کی مضبوطی دیکھیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر محاذ پر اپنی مثال آپ ہیں۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر ریاست کا باقاعدہ جو ڈھانچہ ہے، انفراسٹرکچر ہے، اگر وہ قائم کیا ہے مدینہ کے اندر تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ ریاستی ادارے قائم کیے ہیں آپ نے عدلیہ کا ادارہ قائم کیا، آپ نے پولیس کا نظام قائم کیا، آپ نے چھونیاں قائم کی ہیں، آپ نے شاہراہیں تعمیر کروائی ہیں، آپ نے پل تعمیر کروائے ہیں، بے شمار اور ادارے ہیں۔ یہاں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ان کی ڈیٹیل میں بات کی جائے۔ بنیادی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، اس دور میں تو ریاست کو سٹیبل کرنے پر زور دیا گیا۔ جو چیلنجز تھے اندرونی بھی اور بیرونی، اس وقت ریاست ان سے نپٹ رہی تھی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان فتنوں کی سرکوبی کی ہے اور ریاست کو سٹیبل کیا ہے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو ریاستی ڈھانچہ آپ نے کھڑا کیا ہے، اور عدل و انصاف ایسا کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کسی نے بات کر دی یا فاروق اعظم کی اولاد کے خلاف اگر کوئی ایلیگیشن آ گیا تو اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے اور نظام عدل کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ کون نہیں جانتا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اشارے کروں گا، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بھرے مجمع میں سوال کر لیا گیا تھا کہ آپ اپنا خطبہ روک دیجئے، ہم آپ کا خطبہ اس وقت تک نہیں سنیں گے جب تک سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتی ہماری، تو کہا انہوں نے، آپ نے فرمایا روک دیا خطبہ۔ فرمایا کس حوالے سے؟ تو کہا یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، جو مال غنیمت سے چادریں ملی تھیں، سب کو ایک ایک ملی تھی، اس چادر سے آپ کا کرتا بن نہیں سکتا، لیکن آپ نے بنا کے پہنا ہوا ہے، اس کا پہلے ہمیں جواب دے۔ اب ذرا سوچیے آج کا کوئی حکمران ہوتا تو کیا جواب ہوتا اور سوال اٹھانے والے کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا۔ لیکن 26 لاکھ 22 لاکھ مربع میل کا فرما رواں عمر ابن خطاب ہے، جواباً خطبہ روک کے کہا میں جواب نہیں دوں گا، میرا بیٹا عبداللہ جواب دے گا۔ انہوں نے کھڑے ہو کر مجمع عام میں کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے ابا جان کو دے دی۔ تو اس وقت سوال کرنے والے نے بھی کہا کہ اب آپ خطبہ دیجئے، اب ہمارا دل بھی خوش ہوگا اور سننے میں مزہ بھی آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاروق اعظم کے ساتھ جو معاملہ تھا، پرنالے کا، مسجد نبوی شریف کے اندر باب السلام سے انٹر ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں حضرت عباس کا وہ پرنالہ تھا۔ فاروق اعظم نے وہ نمازیوں کی شکایت پہ ہٹوا دیا تھا، انہوں نے کیس دائر کر دیا حضرت ابی بن کعب کی عدالت میں۔ فاروق اعظم بنفس نفیس پیش ہوئے ہیں، وہاں مقدمے کی پوری کاروائی ہوئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب جب آپ کے استقبال کے لیے، امیر المومنین کے استقبال کے لیے کھڑے ہونے لگے تھے تو فاروق اعظم نے کہا تھا پہلی ناانصافی آپ نے یہ کی ہے، آپ کے لیے مدعی اور مدعا علیہ دونوں برابر ہیں، ان کی حیثیت برابر ہے۔ پھر جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا موقف پیش کیا، فاروق اعظم نے اب وضاحت پیش کی، پھر آخر میں حضرت عباس نے اتنا جملہ کہا تھا کہ یہ پرنالہ، فاروق اعظم کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ چھینٹے گرتے ہوں گے، نمازیوں کو ڈسٹربنس ہوتی ہوگی، لیکن یہ پرنالہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ 22 لاکھ مربع میل کا فرما روا حضرت عباس عم رسول کے قدموں میں گرا ہوا تھا۔ کہا مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اب چلیے میں وہاں جھکتا ہوں، آپ میرے اوپر کھڑے ہو کر وہ پرنالہ خود وہیں لگائیں جہاں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاروق اعظم کا عدل و انصاف کا عالم یہ تھا، جس گورنر کے بارے میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں شکایت آئی،
حضرت سعد بن ابی وقاص کے بیٹے کے بارے میں شکایت آئی، وہاں قانون کا نفاذ ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو گورنر ہاؤس تھا اس کے آگے سے ڈیوڑی گروا دی گئی۔ ایاز بن غنم کے بارے میں پتا چلا، جو آپ نے گورنروں کے لیے جو ایس او پیز بنائے ہوئے تھے وہ ان پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تھے۔ وہاں یہ تھا کہ وہ چھنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے، ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوں گے، اپنے دروازے پہ دربان نہیں رکھیں گے، سائلین کے لیے دروازے کھلے رکھیں گے۔ ان کے طرف سے جب شکایت ملی تو فوراً آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا اور انہیں طلب کیا، اور جب تحقیق کی پتہ چلا بات ٹھیک ہے تو آپ نے وہ لباس اتروا کے ٹاٹ کا لباس پہنوا دیا تھا، اور ہاتھ میں ڈنڈا دے کے بکریوں کا ریوڑ آگے لگایا، کہا جاؤ بکریاں چراؤ، تم انسانوں پر حکومت کرنے کے قابل نہیں۔ انہوں نے پھر معذرت کی، تسلیم کیا، پھر بحال کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جبلہ بن اہم جو ایک عیسائی حاکم تھا، اس نے سین کعبہ میں طواف کعبہ کرتے ہوئے اس کی چادر پر ایک مسلمان کا قدم آ گیا تھا، تو اس نے تماچا مار دیا۔ آپ کی عدالت میں آیا کیس، آپ نے فرمایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا، یعنی گویا یہ مطلب تھا اس کا۔ آپ نے فرمایا اب جواباً وہ اس کو تھپڑ کھانا پڑے گا، وہ حیل و حجت کرتا رہا اور فرار ہو گیا۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام عدل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی جو ہے وہ جنبش نہیں آئی ہے۔ آپ سے جب سوال کیا جاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو جواب کے لیے پیش کرتے ہیں، حالانکہ روب و دبدبا کا عالم یہ ہے کہ زمین پر درہ مار کے کہتے ہیں ارے زمین جنبش کیوں کر رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے سینے پر انصاف نہیں کیا؟ اگر فاروق اعظم کے ہاتھ کا لکھا ہوا رکا دریائے نیل کی تہہ سے ٹکراتا ہے، وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر جاری ہوتا ہے اور آج تک بند ہونے کا نام نہیں لے سکا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر بیٹھ کر نہاوند کے مقام پر لڑنے والے حضرت ساریہ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، لشکر اسلام کی رہنمائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا بہادر جری شاہ سوار روب و جلال والا حاکم ہو 22 لاکھ مربع میل کا، لیکن کوئی سوال کرتا ہے تو آپ فوراً اپنے آپ کو جواب کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ اور جب سفیر باہر سے ملنے کے لیے آتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو تو صحیح وہ عمر ہے کون سا جس کے روب سے آج کیسر و کسرا بھی لرز رہے ہیں، پوری دنیا میں جس کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے۔ ڈھونڈتے جاتے ہیں تو کسی محل میں نہیں، عالی شان محل میں نہیں، ایک درخت کے نیچے اینٹ کو سرہانہ بنا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مساوات کا درس یوں دیا ہے، فرنٹ سے لیڈ یوں کیا ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے وہ آپ تشریف لا رہے تھے، اس وقت غلام بھی تھا، سواری ایک ہی تھی، منزل بمنزل باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس داخل ہو رہے تھے آپ فلسطین میں تو باری غلام کی تھی۔ اس نے بڑا عرض کیا کہ حضور آپ سوار رہیں، فرمایا نہیں، فاروق اعظم عمر عدل کے خلاف نہیں جا سکتا۔ غلام کو سوار کیا، خود مہار پکڑی ہوئی ہے، آگے آگے چل رہے ہیں۔ پھر جب وہاں کے عیسائیوں نے دیکھا تو کہا ہمیں ایسے عمر کا مفتوح بنتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اور اقلیتوں کے حقوق کا عالم یہ ہے کہ اسی سفر میں نماز کا وقت آیا، ایک آپ نے چرچ کے اندر ان لوگوں نے کہا یہاں نماز پڑھ لیجئے، تو آپ نے کہا نہیں میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں اس لیے نہیں پڑھوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں میری یادگار سمجھ کے مسلمان عیسائیوں سے ان کی عبادت کا لے لیں۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رعایا کی خبر گیری کیسے کی ہے یہ تو امت کا بچہ جانتا ہے۔ خدمت خلق کیسے کی، اپنے کندھوں پہ راشن کی بوری اٹھا کے آپ لے کے خیمے میں جاتے ہیں، راتوں کو گشت کرتے ہیں کہ کہیں کوئی مظلوم مجبور جو ہے وہ پکار نہ رہا ہو۔ اور شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک خیمہ نظر آیا، وہاں ایک بڑھیا تھی اور خیمے کے اندر۔ تو فاروق اعظم نے کہا کہ پتہ کریں یہ یہاں جنگل بیاباد جگہ میں کون ہے خیمے کے اندر؟ گئے تو ایک بڑھیا تھی، کہا بی اماں آپ یہاں کیوں ہیں؟
کہا مجھے پتا چلا ہے کہ عمر اس راستے سے واپس آ رہا ہے، میں خیمہ لگا کے بیٹھی ہوں، میں نے عمر سے پوچھنا ہے کہ کیا اس کو میرے حالات کی خبر ہے کہ میری کیا کیفیت ہے، میں کیسے فاقے کر رہی ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بی اماں کہاں مدینہ میں عمر رہتا ہے، کہاں آپ ہیں، تو اس کو کیا پتا کہ آپ کی حالت کیا ہے؟ تو فوراً اس بڑھیا نے کہا کہ اگر عمر کو اپنی رعایت کے احوال کی خبر نہیں ہے تو وہ ہمارے اوپر حکمران کیوں بن بیٹھا ہے؟ فاروق اعظم تھر تھر کانپنے لگے، معافی مانگی اور کہا آئندہ آپ کو آپ کا وظیفہ وقت پر پہنچا کرے گا۔ کاش آج ہمارے حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز حکومت کو، انداز خلافت کو، انداز امارت کو فالو کریں اور اپنے لیے رول ماڈل بنا لیں۔ بہت ساری غیر مسلم دنیا نے آج بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان زرعی اصولوں سے فائدہ اٹھایا ہے، استفادہ کیا ہے، اور انہوں نے قوانین مرتب کیے ہیں اور ترقی کر گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنا ہی ورثہ بھلا بیٹھے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوٹیں اپنی اصل کی طرف، اپنے آبا کی طرف اور خلفائے راشدین کے دور کی طرف۔ اگر ہمیں عزت چاہیے، وقار چاہیے، سکون چاہیے، تو وہ صرف اور صرف دامن اسلام کے اندر ملے گا، حضور کے قدموں میں پناہ ملے گی، حضور کے نظام میں آسودگی ملے گی۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔